بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه نذور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر مغرق خذ يدي ساهل لنا أشكالنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا. حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء نبی الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کریم جماعت المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع میں ماہ محرم شریف کی مناسبت سے آیہ تطہیر کی روشنی میں فضائل اہل بیت اطہار پڑھیں گے. آج کی گفتگو بھی اسی ٹاپک کا ایک دوسرا حصہ ہے. حضور آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ کریم نے آیہ تطہیر کا نزول فرمایا تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مزمل والی چادر کو اتارا اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا سیدہ پاک خاتون جنت سلام اللہ علیہا اور حضرت حسنین کریمین شہزادوں کو بلایا اور اپنی اس مزمل والی چادر کے نیچے رکھ کے حضور نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے پروردگار یہ میری اہل بیت ہے. اور پھر اللہ کریم کے محبوب نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے الہ العالمین میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. آیہ تطہیر کا شان نزول اگر پڑھ کے دیکھیں جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ کی روشنی میں اور اس آیت کے شان نزول میں
آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیا اور کر کے دکھایا، اور عرض کی رب کی بارگاہ میں کہ یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، الہی تو بھی ان سے محبت فرما، اور قیامت تک جو جو ان سے محبت کرے پروردگار تو اس بندے کے ساتھ بھی محبت فرما۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہر چیز، کسی کا دعویٰ، کسی کا وعدہ، کسی کا ارادہ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب نے جب ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی ہے کسی کے لیے تو وہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی درجہ قبولیت تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ ایک مسلمان کلمہ گو کا اس آیت کی روشنی میں، آیت تطہیر کی روشنی میں، کہ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اہل بیت اطہار کو اپنی چادر کے نیچے رکھ کے دعا کر دی ہے کہ پروردگار یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور جو قیامت تک ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ تو اب یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اس آیت کے شان نزول میں اللہ کے محبوب نے جو دعا فرما دی ہے، یہ دعا بتا رہی ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت جب دل میں آ جائے تو پھر بندہ عام نہیں رہتا، خاص ہو جاتا ہے، کیونکہ کائنات بنانے والا پروردگار خود اس بندے سے محبت فرمانی شروع کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث پاک آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے سورہ شعراء کی ایک آیت پڑھی ہے، جلدی اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، تھوڑی سی تمہیداً اگر ایک تو باتیں ذہن میں رکھیں گے تو پھر یہ بات سمجھنا اور میرے لیے کرنا آسان ہو جائے گا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو اس میں آ گیا وہ نجات پا گیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کے دیکھیں کہ جب طوفان آیا، ہر چیز نیست و نابود ہوئی ہے، غرق ہوئی ہے، لیکن جن کو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں بیٹھنے کا حکم دیا اور جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ لگ گئے، یا اس سے آسان کر کے کہوں کہ جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کو تصدیق کر لیا، اللہ کی توحید کو مان لیا، تو ان کو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں بٹھایا تو وہ اتنا بڑا طوفان کہ پہاڑ بھی نظر نہیں آ رہے، ہر چیز غرق ہو رہی ہے، لیکن جتنے بھی کشتی نوح میں آ کے بیٹھے تھے وہ سارے کے سارے بچ گئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے کہ جو جو ان کے ساتھ لگے گا، ان کی محبت اپنے دل میں رکھے گا، وہ دنیا میں ناکام نہیں ہو سکتا، کامیابی اس کا مقدر چنتی ہے۔ کیوں کہ اہل بیت کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کی قیامت کے دن سفارش کر کے، شفاعت کر کے اللہ کی جنت کا حقدار بنا سکتے ہیں۔ تیسری حدیث پاک، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت، میں پردہ فرمانے والا ہوں، تمہارے اندر دو ثقیل چیزیں، دو نفیس چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام کتاب اللہ ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ کتاب اللہ و عطرتہ، اور الفاظ کیا ہیں حدیث کے لیے؟ تاریخ فیکم مستقلین، کہ دو ثقیل چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے، اور دوسری میری آل ہے۔ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا تو تم گمراہ نہیں ہوگے، ہدایت پر رہو گے قیامت تک۔ اب کتاب اللہ قرآن کریم ہدایت دیتا ہے، اہل بیت کے حوالے سے بھی حضور نے فرمایا یہ ہدایت دیتے ہیں، فرمایا دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب کتاب اللہ کا تو کہہ دیا تھا، پھر عطرتی ہی کا لفظ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ عطرتی میری اہل بیت، میری آل، میری اولاد، میری عطرت،
جب قرآن ہدایت کے لیے کافی تھا تو پھر عطرت کا لفظ، اہل بیت کا لفظ، آل کا لفظ بولنے کی ضرورت کیوں محسوس فرمائی؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ کوئی قرآن پڑھے گا، صبح و شام قرآن کی تلاوت کرے گا، لیکن اگر اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے، قرآن پڑھتا رہے جتنا مرضی پڑھ لے، ہدایت کے ٹریک پہ نہیں چل سکتا، اور اگر صرف کوئی اہل بیت کی محبت دل میں بسا کے پھرتا رہے اور قرآن نہ پڑھے، ہدایت اسے بھی نصیب نہیں ہوتی، بلکہ ساری گفتگو کا، اس پوری تمہید کا اگر مغز اور بالکل آسان سا جملہ بول کے عرض کروں تو اہل بیت اطہار نے درس ہی یہ دیا ہے کہ زبان پہ قرآن ہو، دل میں اللہ اور اس کے محبوب کی یاد ہو۔ کربلا کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، نیزے کی نوک پہ شہید کربلا کی زبان پہ قرآن تھا، لیکن مدینہ سے لے کے مکہ تک، مکہ سے لے کے کوفہ تک، کربلا تک، اور کربلا سے لے کے دمشق تک، دمشق سے لے کے مدینہ تک، یہ سارا قافلہ اور جتنا یہ سفر محبت تھا، اہل بیت اطہار کی زبان پہ اللہ کا قرآن تھا، دل میں اللہ کی یاد موجود تھی۔ یہی فرمان مصطفیٰ ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، دو ثقیل چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری اہل بیت ہے، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو۔ پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ تمہاری زبانوں پہ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو، تمہارے دل میں میری آل کی محبت ہو۔ جس کی زبان پہ اللہ کا قرآن ہوگا، دل میں یاد حسین ہوگی، دنیا میں رہے گا تو اللہ ہدایت یافتہ بنا کے رکھے گا، قبر میں جائے گا تو فرشتے بھی حیا کریں گے، قیامت کو اٹھے گا تو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اور محبت اہل بیت کی وجہ سے اللہ گناہ معاف فرما کے اپنی جنت کا حقدار بنا دے گا۔ تو یہ ہے انی تاریکم فیکم الثقلین، یہ کہ دو ثقیل چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب اختصار کے ساتھ چونکہ میں نے ایک آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کرنا ضروری ہے تاکہ بات اس سے بھی آسان ہو جائے۔ سورہ شعراء ہے، 19واں پارہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اس میں انبیاء کرام کے واقعات موجود ہیں۔ لفظ ہے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ یہ ایک آیت ہے اور اس ایک صورت میں 4 مرتبہ اللہ کریم نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ ایک صورت میں 4 مرتبہ یہ آیہ مبارکہ اللہ کریم نے اس کا نزول فرمایا۔ اب نبیوں کے واقعات ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام۔ ان چاروں انبیاء کا ذکر فرما کے اللہ نے یہ آیت آگے نازل فرمائی۔ اب واقعہ کیا تھا کہ جب ان نبیوں نے دنیا میں تشریف لا کے اعلان نبوت کے بعد لوگوں کو تبلیغ فرمائی ہے، پوری توجہ سے یہ جملے سنیے گا، گفتگو مشکل کو آسان کر کے آپ کے دلوں تک اتاروں گا اگر آپ کی توجہ ہوئی، اور ڈائریکٹ اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں۔ نبیوں نے اعلان نبوت کے بعد سلسلہ تبلیغ شروع فرمایا، اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت کا راہی بنانے لگے۔ اب کچھ لوگ ان نبیوں کی امتوں کے اس نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اب عرض گزار ہوئے، آپ اللہ کے نبی ہیں، صبح سے شام تک آپ تبلیغ فرماتے ہیں، ظاہر آپ کے گھر کے معاملات بھی ہیں، آپ کے بیوی بچے بھی ہیں، ہمارے لیے کوئی حکم ہو تو ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ان انبیاء کرام میں حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، جن کا یہاں پہ ذکر ہے، ان چاروں نبیوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار یہ بندے خدمت کرنا چاہتے ہیں، نذرانے دینا چاہتے ہیں، اب بتا تیرا کیا حکم ہے، ہم وہ خدمت قبول کریں، وہ نذرانہ لے لیں؟
اللہ نے فرمایا پیارے نبی ان کو اعلان کرو وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، جتنی بھی میں نے تبلیغ کی ہے اس ساری تبلیغ کے اوپر تم سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں، تم سے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، اس ساری تبلیغ کا اجر میرا پروردگار خود مجھے عطا فرمائے گا، تم سے لینے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ انبیاء کرام نے جواب دیا، چاروں نبیوں نے یہی جواب دیا اللہ کے حکم سے، اس لیے یہ آیہ مبارکہ ایک سورت میں اللہ کریم نے 4 بار نازل فرمائی، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اللہ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اب چلتے چلتے دور رسالت، دور نبوت، تاجدار ختم نبوت حضور امام الانبیاء کا آیا، فاران کی چوٹیوں میں مصطفیٰ کریم نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرما کے صبح سے لے کے شام تک اللہ کا محبوب لوگوں کو تبلیغ فرما رہے ہیں، جنت کا راہی بنا رہے ہیں، صبح سے شام تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، کبھی مکے کے بازاروں میں کبھی طائف کے بازاروں میں مصطفیٰ کریم تبلیغی سلسلہ لے کے صبح نکلتے ہیں، شام تک اللہ کے دین کی تبلیغ فرماتے ہیں۔ اب وہی سلسلہ جو پچھلی امتوں میں موجود تھا کہ اللہ کے نبیوں کو لوگوں نے نذرانے اور خدمتیں پیش کرنے کی پیشکش کی، نبیوں نے کہا کہ ہم تم سے کسی قسم کا کوئی صلہ نہیں مانگتے، اجر دینا ہے تو اللہ کی ذات میں دینا ہے۔ اب جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، مصطفیٰ کریم نے تبلیغی سلسلہ شروع فرمایا، اب جب یا ایھا الذین آمنوا کی آیت نازل ہوئی، وہ سب سے پہلے جو ایمان والے لوگ سامنے موجود تھے انہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا مصداق اول صحابہ کی ذات پاک ہے۔ اب جب حضور نے تبلیغی سلسلہ شروع فرمایا، صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے محبوب آپ صبح سے لے کے شام تک تبلیغ کرتے رہتے ہیں، کبھی مکے کے پہاڑوں میں تو کبھی طائف کے بازاروں میں، اگر ہمارے لیے کوئی حکم ہو تو گھر کے معاملات چلانے کے لیے ہم کچھ خدمت پیش کرنا چاہتے ہیں، کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اب حضور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار یہ تو وہی معاملہ شروع نہیں ہو گیا جو پہلے نبیوں کے پاس تھا، اب وہی جواب میں بھی دے دوں کہ میں جتنی بھی تبلیغ کرتا ہوں تم سے کسی قسم کا صلہ نہیں مانگتا، اس کا اجر میرا اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ حلیمہ کی بریہ سے صدا آتی ہے پیارے حبیب ان سے اعلان کر، وہ پہلے نبیوں والا اعلان نہیں کرنا، کیوں؟ وہ نبی اور ہے، تو نبی اور ہے، وہ مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہونے والے ہیں، تو امام بن کے سارے نبیوں کی امامت کرنے والا ہے، اس لیے تو نے وہ جواب نہیں دینا جو جناب شعیب نے جواب دیا، جو جناب نوح علیہ السلام نے دیا، جو جناب صالح علیہ السلام نے دیا، جو جناب لوط علیہ السلام نے دیا۔ عرض کی پروردگار پھر انہیں کیا جواب دوں؟ حلیمہ کی بریہ سے صدا دیا پیارے حبیب اعلان کر، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، فرمایا لوگوں میں تم سے کسی قسم کا صلہ نہیں مانگتا، کیوں؟ اللہ نے ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں مجھ مصطفیٰ کو عطا فرما رکھی ہیں، تم سے لینے کی حاجت نہیں، تم سے لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر زہرا کے بابا اشارہ کرے تو مکے کے پہاڑ سونے کے بن سکتے ہیں، اس لیے تم سے کسی خزانے کی، کسی خدمت کی، کسی نذرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر یا رسول اللہ ہم کیا پیش کر سکتے ہیں؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کائنات والوں اگر مصطفیٰ کو مکے کے پہاڑوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک اس ساری تبلیغ کا صلہ دینا چاہتے ہو تو پھر ایک بات ذہن میں رکھو، میرے علی کی محبت، میری زہرا کی محبت، حسنین کریمین کی محبت اپنے دل میں بسا لو، میں سمجھوں گا تم نے میرا صلہ بھی ادا کر دیا ہے، اور اس محبت کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن تمہیں اپنی جنت کا حقدار بھی بنا دے گا۔
اب قرآن کریم نے ان نبیوں کا ذکر کیا جنہوں نے کچھ نہیں لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں لیں گے، اجر اللہ دے گا۔ ختم نبوت کے تاجدار نے اپنے قریبیوں کی محبت مانگی ہے اپنی امت سے، جملہ بڑا قابل غور ہے، اپنے قریبیوں کی مودت و محبت حضور نے مانگی ہے، اور خود نہیں مانگی، بلکہ اللہ نے فرمایا قل، محبوب ان سے فرما دے، یہ وہی قل ہے جو قل هو اللہ احد کے بعد آتا ہے، قل هو اللہ احد، حبیب اعلان کر وہ اللہ ایک ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حبیب اعلان کر میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حبیب اعلان کر اپنے قریبیوں کی محبت تم سے مانگتا ہوں۔ اب اس ساری بات کا آسان ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کی توحید کو ماننا بھی ضروری ہے، مصطفیٰ کی رسالت کو ماننا بھی ضروری ہے، مولا علی کی ولایت کو ماننا بھی ضروری ہے، حسن مجتبیٰ کی شہادت کو ماننا بھی ضروری ہے، شہید کربلا کی شہادت کو ماننا بھی ضروری ہے، سیدہ زہرا کی طہارت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ قل لا اسألکم، اچھا یہاں پہ سوال ایک ہوتا ہے، ان نبیوں نے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تم سے کچھ نہیں لینا، کیا ان نبیوں کے کوئی قریبی نہیں تھے؟ سوال ہے، ان نبیوں کے قریبی نہیں تھے؟ دوسرا سوال، کیا وہ محبت کے قابل نہیں تھے؟ دونوں کا جواب ہے نہیں، قریبی بھی تھے، محبت کے قابل بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جناب اسماعیل و اسحاق اللہ کے نبی ہیں، قریبی بھی ہیں، محبت کے قابل بھی ہیں۔ حضرت داؤد کے جناب سلیمان نبی بھی ہیں، قریبی بھی ہیں، محبت کے قابل بھی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جناب یوسف نبی بھی ہیں، محبت کے قابل بھی ہیں۔ حضرت زکریا کے جناب یحییٰ نبی بھی ہیں، قریبی بھی ہیں، محبت کے قابل بھی ہیں۔ اب سارے نبیوں کے قریبی بھی ہیں، محبت کے قابل بھی ہیں، لیکن ان نبیوں نے اپنے قریبیوں کی محبت اپنی امت سے مانگی نہیں، انہوں نے مانگی ہے۔ انہوں نے اپنے نبی بیٹوں کے لیے نہیں مانگی، انہوں نے اپنے نواسوں کی مانگی ہے۔ پھر وہ نہیں مانگ رہے، اس کے باوجود وہ سارے مقتدی بن کے کھڑے ہیں۔ انہوں نے مانگی ہے، اس کے باوجود یہ سارے نبیوں کے امام بن کے کھڑے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ نبی سارے شان والے ہیں، ان کے قریبی بھی شان والے ہیں، وہ سارے نبی ہیں جن کو اللہ نے قرابت عطا فرمائی، جنہوں نے انہیں مان لیا، وہ سارے محبت کے قابل بھی ہیں، لیکن ان میں کوئی جنتی جوانوں کا سردار نظر نہیں آتا۔ اللہ کے حبیب نے اپنے قریبیوں کی محبت کیوں مانگی؟ وہ سارے نبی شان والے بھی ہیں، منصب نبوت والے بھی ہیں، صاحب معجزات بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، لیکن ان نبیوں میں ختم نبوت کا تاجدار بھی کوئی نہیں، رحمت للعالمین بھی کوئی نہیں، شفیع المذنبین بھی کوئی نہیں۔ آسان کر کے کہوں، ان نبیوں کو اللہ نے یہ شان نہیں عطا فرمائی کہ وہ اپنی ساری امت کے گناہوں کو معاف کروا سکیں۔ اگر یہ شان اللہ نے کسی کو عطا فرمائی ہے جو اشارہ کر کے اپنی ساری گناہگار امت کو بخشوا لے، تو پھر یہ شان اللہ نے زہرا کے بابا کو عطا فرمائی ہے، حسنین کے نانا کو عطا فرمائی ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے یہ اعلان کر دیتے کہ میں اپنے قریبیوں کی محبت مانگتا ہوں تم سے، قریبی کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اب امت یہ کہتی کہ ہم نے آپ کے قریبیوں سے محبت کی ہے، ہمیں بھی اس کا کچھ صلہ دیں۔ اب امت قیامت کے دن یہ کہتی کہ ہم جتنے بھی گنہگار ہیں ہمیں بخشوا کے جنت میں لے کے جائیں، شفاعت کا حق آپ کے پاس ہے،
تو ساری امت کو بخشوانے کی حق شفاعت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا. قرآن پڑھ کے دیکھے حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں پروردگار جنہوں نے مجھے مانا ہے یہ میرے ہیں اور جنہوں نے نہیں مانا تو ان کو عذاب دے. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے رب لا تذرنی، پروردگار جنہوں نے مجھے مانا ہے یہ سارے میرے ہیں، جنہوں نے نہیں مانا ہے ان کو غرق کر. اب اللہ نے اس قوم کو غرق کیا ہے. ایک زہرا کے بابا کی ذات ہے جس نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار یہ جتنے بھی نیک ہیں یہ سارے تیرے ہیں، یہ جتنے گنہگار ہیں یہ سارے میرے حوالے کر قیامت کے دن بخشوا کے جنت میں لے کے جانا. اپنے قریبیوں کی محبت مانگی ہے تو پھر اس کا صلہ دینے کا بھی حق اپنے پاس رکھا ہے. اور اس سے بھی آسان کر کے کون سورہ سبا پڑھ کے دیکھیے اللہ نے ارشاد فرمایا حبیب اب دوسرا اعلان کر قل ما سألتکم من اجر فہو لکم. حبیب اعلان کر ساری زندگی تبلیغ کی ہے میں نے، مکے کے بازاروں سے لے کے طائف کے بازاروں تک، جس میں نازنین پہ پتھر بھی برداشت کیے اللہ کے محبوب نے. پاؤں سے خون مبارک دن نکلا ہے اور صحابہ کہتے ہیں اتنا خون نکلا کہ حضور کے نالین مبارک بھی تر ہو جاتے اس خون سے. اب یہ ساری تبلیغ کا صلہ کیا مانگا؟ فرمایا علی سے محبت کرو، زہرا سے محبت کرو، حسنین سے. قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر اہل سنت کی معتبر 10 تفاسیر امام جلال الدین سیوطی سمیت جنہوں نے یہ لکھا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا کہ اللہ نے فرمایا اپنے قریبیوں کی محبت مانگو، حضور سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ قریبی کون ہے جن کی محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ فرمایا ان قریبیوں میں پہلے کا نام علی المرتضیٰ ہے، دوسری کا نام سیدہ زہرا خاتون جنت ہے اور حسنین کریمین کی ذات ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، مصطفیٰ کی اہل بیت سے محبت کرنا ہر سانس پہ اللہ نے فرض فرما رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بھی آسان کروں کہ میں وہ آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. نماز ایک وقت پہ جا کے فرض ہوتی ہے. مثال کے طور پہ 10 سال کی عمر تک حکم ہے نا کہ سختی کر کے پڑھو، بالغ ہوگا تو فرض ہو جائے گی. روزہ سال کے بعد جا کے فرض ہوتا ہے لیکن اس میں بھی چھوٹ ہے، اگر نہیں رکھ سکتا ڈاکٹر نے منع کیا ہے اس کا فدیہ دے سکتا ہے، قضا کر سکتا ہے. حج زندگی میں صاحب استطاعت پہ ایک بار فرض ہے. زکوٰۃ سال کے بعد صاحب استطاعت پہ فرض ہے. یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ فرض ہوتی ہیں، ہر وقت فرض نہیں رہتی. پوری ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. مصطفیٰ کریم کی آل اور اہل بیت کی محبت ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک بندے پہ فرض رہتی ہے. فرمایا قل ما سألتکم من اجر فہو لکم. حبیب آپ کو یہ نہ سمجھے کہ پہلے نبیوں نے اپنے قریبیوں کی محبت نہیں مانگی تو انہوں نے مانگی ہے تو اس میں ان کا کوئی اپنا فائدہ ہوگا. فرمایا حبیب اعلان کر نہ اس میں میرا فائدہ ہے نہ میری آل کا کوئی فائدہ ہے. اگر اس میں ہم نے کوئی اپنا فائدہ لینا ہوتا تو مصطفیٰ اپنی اہل بیت پہ صدقہ و زکوٰۃ حرام نہ فرما دیتے. دنیا کا فائدہ لیا ہی نہیں. فرمایا قل ما سألتکم من اجر فہو لکم. فرمائے جو ہم نے اپنے قریبیوں کی محبت تم پہ فرض کی اور تم سے مانگی ہے یہ اپنے لیے نہیں مانگی، یہ تمہارے لیے مانگی ہے، اس میں فائدہ تمہارا ہوگا. اب مدینے والے نبی کی بارگاہ میں عرض کریں اللہ کے حبیب بتائیں تو صحیح اس میں ہمارا کیا فائدہ ہوگا. اب سنیے گا المستدرک للحاکم حدیث کا نمبر 4712. اگر حدیث نہ نکلے تو میں ذمہ دار ہوں. المستدرک للحاکم حدیث کا نمبر 4712. اللہ کے حبیب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے،
صحابہ کا مجمع ہے. اب مصطفیٰ کریم اعلان فرمانے لگے. اب یہ حدیث پاک بڑی توجہ سے سننے والی ہے. یزید کے سارے چیلے بھی سنیں, شمر کے لیلے بھی سنیں کہ مصطفیٰ کریم کیا فرما رہے ہیں اپنی اہل بیت کے حوالے سے. اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے صحابہ یہ پیغام میری امت تک پہنچا دینا. یا رسول اللہ کیا پیغام ہے؟ فرمایا ایک بندہ ساری زندگی, 1 2 4 5 دن کی بات نہیں, 1 سال 2 سال کی بات نہیں, ساری زندگی عبادت کرے اللہ کی. دن کو روزہ رکھے, رات کو عبادت کرے. کہاں پہ کھڑے ہو کے عبادت کرے؟ فرمایا مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرے. اور 1 2 دن نہیں, ساری زندگی یہ عمل کرے. تو فرمایا اگر اس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت کے حوالے سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی بغض ہوگا, فرمایا اس کی ساری زندگی کی عبادت کو رد کیا جائے گا. مرتے سالی سب سے پہلے جو اس کا انجام ہوگا قبر کے اندر. لوگوں کو تو قیامت کے بعد ہی حساب و کتاب ہو کے جنت دوزخ ملے گی نا. حضور نے فرمایا یہ جب مر کے قبر میں جائے گا تو اس کی قبر کو اس کے لیے جہنم بنا دیا جائے گا. المستدرک للحاکم 4712 حدیث کا نمبر. اب اس کے مقابلے میں اللہ کے حبیب نے جو دوسرا ارشاد فرمایا یہ وہ ہے جس نے ساری زندگی عبادت کی ہے اور صحن حرم میں کی ہے, مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں کی ہے, لیکن اس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت کے حوالے سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی بغض آیا, اس کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اور فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. فرمایا دوسرا بندہ وہ ہے جو مسجد تک نہیں جا سکا, بیمار پڑا ہے, اپنی چارپائی پہ لیٹا ہے, گھر میں لیٹا ہے, لیکن اس کے دل میں محبت اہل بیت موجود ہے, محبت آل محمد موجود ہے. فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے مرنے والا عام نہیں موت مرے گا, مات شہیدا. اللہ مرتے وقت اس مرنے والے کو شہادت کی موت کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. یہ گھر میں بھی مرے گا تو شہادت کی موت مرے گا. اور یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جن کے ذکر کے بغیر تیری 2 رکعت کی نماز نفل قبول نہیں ہوتی. اگر اس بات کا یقین نہ ہو تو صراط الذین انعمت علیہم تو ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے. کسی مولوی صاحب سے یہ بھی پوچھو یہ انعام والے بندے کون ہیں, جواب ملے گا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام والے بندے ہیں نبی, صدیقین, شہداء, صالحین. اب اس آیت کو سامنے رکھ کے اور صراط الذین انعمت علیہم جو ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے اس کو سامنے رکھ کے پوری دنیا کی تاریخ اور تحقیق کر کے دیکھو وہ کون سا گھرانہ ہے جس گھرانے کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی ہے, صداقت بھی عطا فرمائی ہے, شہادت بھی عطا فرمائی ہے, ولایت بھی عطا فرمائی ہے, صالحیت بھی عطا فرمائی ہے, امامت بھی عطا فرمائی ہے. یہ سارے جتنے بھی مراتب ہیں اللہ نے یا مصطفیٰ کو عطا فرمائے ہیں یا مصطفیٰ کے اہل بیت کو عطا فرمائے ہیں. انعم اللہ علیہم من النبیین. اور یہاں پہ صدیقین یہ جمع کا صیغہ ہے. کہاں تو ہو گیا صدیقین یہ جمع کا صیغہ ہے, اس بات پہ بھی غور کریں, اس میں سارے صدیق شامل ہیں. اور اگر صدیقوں کی بات کی جائے تو پھر صدیق اکبر کی جو ذات ہے وہ سب سے اوپر نظر آتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.